तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं फिर आपके सबके सामने हाजिर हूँ ज़िंदगी की कौसी कदा लाइफ स्टाइल को। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो आपको बनाई और भेजी पर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकती, कुछ मसाइल की वजह से बिजी थी। तो आज मैं नई वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक होगा खुल्फे तहजी की आदि अशकाल। तो आज मैं ये टॉपिक पर आपको जो है बताऊंगी कि जो पिछली वाली जो वीडियो से आपने देखा, आपने सराहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली वीडियो में मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके जा रही हूँ और फिर आपको जो है तरीके से मैं समझाती हूँ और आई होप बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप जल्द से जल्द समझ सकें। तो गाइस ये देखिए, हुरूफ़े तहजी की आदि अशकाल। जैसे मैंने आपको सिखाया था हुरूफ़े तहजी अलिफ से ये तक, उसे हमने जो डिवाइड किया था वो 8 तख्तियों में किया था, लेकिन हुरूफ़े तहजी की आदि अशकाल को मैंने 6 तख्तियों में जो है डिवाइड किया है। तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 4, तख्ती नंबर 5 और तख्ती नंबर 6। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था उसका तरीक़ाकार इसमें सेम उसी तरह आपको लेके चलना है। जैसे कि ये अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। अब ये है, अब इसकी आदि अशकाल की तरफ आप आएंगे। अब आपको ये बच्चों को बताने के लिए आपको अलिफ, बे, पे, ते, टे और से ये लिखकर इसके बराबर में आपको, क्योंकि अलिफ की कोई आदि शक्ल नहीं होती, आपको कट का निशान लगाना है ताकि बच्चों को अंदाज़ा है कि अलिफ की आदि अशकाल नहीं होती। बे की आदि अशकाल, बे की, फिर पे की, फिर ते की, फिर टे की, फिर से की। यानी कि आपको जैसे आपने अलिफ से तक बच्चों को सिखाया था, तो इसी तरह आपको इसकी आदि अशकाल लिख के देनी है और बच्चों को इसी रो में देना है काम, इसी रो में। जैसे मैंने आपको पहले हुरूफ़े तहजी बताया था कि बच्चों को आपको इस रो में काम करवाना है, इस रो में बच्चों को। ये जो आपने पूरी शक्ल बनाई है, इसको सिर्फ ये आपने पहचान के लिए बनाई है कि इस हुरूफ की आदि शक्ल ये है। ये बच्चों को आपको मना करना है कि ये आपको नहीं लिखना, सिर्फ आपको आदि अशकाल लिखनी है। और ये सिर्फ आपने बच्चों की पहचान के लिए, वाज़े करने के लिए यहाँ पर लिखना है और आदि शक्ल बना के देनी है। और ये आदि शक्ल बनाने के बाद जो है बच्चों को आपको समझाना है कि बच्चों को इस रो में करना है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया 3-3 या 4-4 में। तो ये पहली तख्ती है, ये सेम उसी तरह आपको लेके चलनी है जैसे मैंने लास्ट असाइनमेंट में कहा था। 2 दिन CW, 2 दिन HW। देन इसके बाद आपको इसको उसी तरतीब में लिखवाना है। बे, पे, ते, टे, से, इसे आपको इसी शक्ल में करवाना है। फिर इसके बाद आपको तख्ती नंबर 2 की तरफ जाना है। तख्ती नंबर 2 में वही जो हुरूफ़े तहजी के अल्फाज है, जीम, चे, है, खे, यही 4 वर्ड है। और इसी 4 वर्ड को आपको आदि शक्ल है इसके आगे जीम, चे, है, खे, यानी कि ये 4 वर्ड है। और इस 4 वर्ड को आपको उसी तरतीब में, ये आपको पहले ये पहचान के लिए लिख के देने, लेकिन ये बच्चों को वाज़े कर दीजिएगा कि आपको ये नहीं उतारने। लेकिन और ये आपको जब उतार के देने हैं तो बच्चे जो है वो इस रो में लिखेंगे 3-3 या 4-4 मरतबा। तो ये बच्चों को आपको समझा कर करना है। तख्ती नंबर 3 में आप देखिए, मैंने दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, से 1 2 3 4 5 6 7 है। पहले जो मैंने तख्ती नंबर 3 और 4 को मिलाकर तख्ती नंबर 3 बना दिए। पहले इनको मैंने 2 तख्ती में किया था, यहाँ तक 3 थी, यहाँ तक 4। आप तख्ती नंबर 3 आपको लाजमी करवानी है। ये लाजमी करवाने का मकसद ये है कि आपको ये तख्ती लिख कर आगे इसके कट लगा देना है। ये कट का मतलब ये है, बच्चों को बस ये समझाना है, पेपर पे उतार के लाजमी करवाना है
اور بچوں کو یہ سمجھا دینا ہے کہ اس حروف کی دال سے لے کر سے تک کے حروف کی کوئی عادی شکل نہیں ہوتی. یہ جو ہے اپنی شکل میں ہوگا، درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا. یہ حروف یا تو درمیان میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں. یہ آگے ہم بچوں کو سمجھائیں گے، لیکن اس کی کوئی عادی شکل نہیں ہوتی. یہ جس شکل میں ہے اسی شکل میں رہتے، درمیان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، آخر میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور شروع میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی عادی شکل نہیں. تو تختی نمبر جو 3 ہے وہ صرف اور صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے. جیسے کہ میں نے آپ نے دیکھا تھا، میں نے الف لکھا، الف کے آگے کٹ لگا دیا، اور یہ صرف اس لیے لگایا ہے کہ بچوں کو اندازہ ہو کہ الف کی کوئی عادی شکل نہیں ہوتی. اسی طرح تختی نمبر 3 میں بچوں کو آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے یہ کہ اس میں دال سے لے کر سے تک کی کوئی عادی شکل، لیکن یہ کروانا لازمی ہے. ہم سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بچوں کو جب ہم کام کرواتے ہیں تو کہ ہم خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی عادی شکل ہے یہ کیوں چھوڑا ہے. لیکن یہ کروانے کا مقصد اور کٹ لگانے کا مقصد ہے کہ بچوں کو اندازہ ہو کہ اس کی عادی شکل نہیں ہوتی. اس وجہ سے تختی نمبر 3 کے یہ الفاظ ہیں، ان کی عادی شکل نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے عادی اشکال میں نہیں لکھے جائیں گے. چلیے آئے ہم تختی نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. یہ وہی ہے، جوڑے ہیں. یہ پہلے تختی نمبر 3 اور 4 کو ملا کے میں نے ایک تختی بنا دی ہے جو صرف بچوں کو سمجھانی ہے، کروانی نہیں ہے، سمجھانی ہے. تختی نمبر 4 جو کہ پہلے 5 تھی تو اب 4 ہو گئی ہے. تو اس کی وہی ہے عادی شکل، سین کی عادی شکل، شین کی عادی شکل، صاد کی عادی شکل، ضاد کی عادی شکل. توئیں اور زوئیں کی کوئی عادی شکل نہیں ہوتی. توئیں اور زوئیں یہ لازمی آپ نے کروانا ہے، یہ جوڑوں میں ڈالنا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ 3 جوڑوں کی جو ہے شکل عادی ہوتی ہے اور توئیں اور زوئیں کی کوئی عادی شکل نہیں ہوتی. یہ آپ کو بچوں کو سمجھانا ہے. جن کی عادی شکل نہیں ہوتی وہ لکھنا ہے، اس کے آگے کٹ لگا کے بچوں کو ذہنی طور پہ آپ کو تیار کرنا ہے کہ اس کی عادی شکل نہیں. تو اب آگے آئے، اب تختی نمبر 5 پر آ گئے ہے. تختی نمبر 5 کے جو حروف ہے فے، قاف، قاف، واف، لام، میم، نون، یہ میں نے ملا دیے ہیں. جو تختی نمبر 6 اور 7 تھی میں نے وہ 1 کر دی ہے. اور اس کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنے حروف ہے، فے، قاف، 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 لام، میم، نون، یعنی کہ فے سے لے کر نون ہے. اب یہ ہے ان کی عادی شکل ہے، فے کی عادی شکل، قوف کی عادی شکل، کاف کی عادی شکل، گاف کی عادی شکل، لام کی عادی شکل، میم کی اور نون کی، ان سب کی عادی شکل ہے. یہ دیکھیں آپ قریب سے لائیں اور انہیں دکھائیں کہ یہ سب کی عادی شکل ہے. اس میں کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جس میں عادی شکل نہ ہو، یہ سب کی ہے. اب جو ہے واو جو آتا ہے تختی نمبر 6 میں، واو کی جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا کارنر بنا دیا کیونکہ اسپیشلی پھر مجھے اس کے لیے دوسری ویڈیو بنانی پڑتی، تو اس کی میں نے تھوڑی سی عادی شکل بنا دی. ایک چھوٹا کالم بنا دیا. میں قریب سے آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ دیکھتے. تختی نمبر 6، تختی نمبر 6 میں واو ہے، اس کی عادی شکل نہیں ہوتی. دو چشمے کی عادی شکل نہیں ہوتی. گول ہے کو ہم اس شکل میں چینج کرتے ہیں. یہ بھی بچوں کو بتانا ہے، گول ہے کہ یہ شکل ہوتی، حمزہ کی کوئی عادی شکل نہیں ہوتی. یہ اور بڑی اے کی چوک دیجیے گا مجھے، چوک، یہ اور بڑی اے میں نے ایک بتایا، تو دونوں کی جو عادی شکل ہے وہ ایک جیسی ہے. بس اس میں ساؤنڈ کا فرق ہوگا، وہ میں بعد میں بتاؤں گی. تو میرے خیال میں جو میں نے آج کی ترتیب بتائی ہے. اچھا ایک اور ہے پھر آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. آپ کو یہ جو لائن لکھنی ہے یہ صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے لکھنی ہے. بچے یہ لکھیں گے نہیں، لکھیں گے صرف عادی شکل. اور وہ بھی اسی طرح آپ نے جیسے آدھی بے کی عادی شکل ہے تو اسے 3 لائنوں میں کروانا ہے، بے بے بے، 3 یا 4، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ اسائنمنٹ بھی آپ کو اسی طرح لے کے چلنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. 2 دن اور تیسرے دن آپ کو یہ جو ہے اس ترتیب میں کروانا ہے. اگر آپ کو یہ ترتیب نہیں سمجھ میں آ رہی تو میری آپ پچھلی ویڈیو دیکھیے گا
اس میں نے مکمل طریقے سے یہ چیز جو ہے آپ کو گائیڈ کی ہے. آپ کو یہ اور جو کٹ ہو جائے یعنی کہ جس پہ کٹ لگا دیا گیا تو بچوں کو آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ جو کٹ ہے نا تو یہ نہیں آئے گا. یہ کٹ ہے, یہ کٹ والا چھوڑ کر آپ کو, یعنی کہ اگر آپ نے یہ کروایا ہے الف سے سے تک ہے تو اس میں جو ہے الف ہے, اس کی آدھی شکل نہیں, آپ یہ ہٹا دیں گے. بے سے لے کر سے تک لکھوائیں گے, ایک تکتی ہو جائے گی. پھر آپ جو ہے نیکسٹ تکتی جب یہ ہے, یہ 3 دن کے بعد چھٹی اور تکتی جب آپ کریں, چھٹی روز والی تکتی میں کریں گے تو یہ اور یہ دونوں ملا کے کریں گے. اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی, جب ہم یہاں آئیں گے تو بچوں کو بتانا ہے تکتی نمبر 3 جو ہے وہ آدھی اشکال میں شامل نہیں ہوتی, تو لہٰذا ہم اسے آدھی شکل میں نہیں ڈالیں گے. پھر تکتی نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. بالکل تکتی نمبر 4 میں بھی ہم لے کر آئیں گے اور بچوں کو بتائیں گے توئے اور زوئیں کی آدھی شکل نہیں ہے, کیونکہ آپ کو آدھی شکل والے حروف لکھنے ہیں تو آپ کو آدھی شکل جو نہیں ہے وہ نہیں لکھنے. جو آدھی شکل والے حروف نہیں ہیں وہ بچوں کو آپ بتائیں گے کہ وہ اس میں آپ کو تکتی میں نہیں ڈالنے. جو آدھی شکل والے حروف ہے آپ کو ڈالنے, اور حرف تہجی نہیں لکھنی, صرف حرف تہجی کی آدھی شکل اس میں ڈالنی ہے. بار بار ذہن میں رکھیں, حرف تہجی نہیں لکھنی, صرف حرف تہجی کی آدھی شکل ریپیٹ کروانی ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کو اگین سمجھایا تھا کہ ایک تکتی کو دوسری تکتی میں, دوسری تکتی کو تیسری, تیسری کو چوتھی, اور چوتھی کو پانچویں, پانچویں کو چھٹی. اس طرح ملا کے ہم نے 8 تکتیوں کو اینڈ میں مکمل کیا تھا. تو یہ جو تکتیاں ہیں یہ 6 تکتیاں ہیں اور اس سے ملانی ہے, جس میں تکتی نمبر 6 صرف اور صرف بچوں کو سمجھانی ہے. تو ٹوٹل کتنی بچے گی؟ 1 2 3 4 5 تکتیاں بچے گی, اور 5 تکتیوں کی آدھی اشکال آپ کو کروانی ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کی کلاس جو ہے آپ کے لیے فائدے مند ہوگی, اور میں کوشش کروں گی کہ کل اسے انکلوڈ کرنے کی بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر میں آپ کو بھیجوں. تو آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی, اور پچھلی ویڈیو کے لیے جو آپ نے کمنٹس کیے اور جو مجھے سراہا, پسند کیا, تو اس کے لیے بھی تھینک یو. اور میں کوشش کروں گی آپ کے لیے آسان سے آسان تر اسائنمنٹ بنا کے پیش کروں. تو کل اس